तो आसमान से बरसती फुहार दिल का करार। रहमत की बरसात ने शहर का मूड बदल दिया। गर्मी का खात्मा, लाहौरियों ने सुख का सांस लिया। जौहर टाउन, गुलबाग, डिफेंस, गुलशन रावी में बारिश। मुगलपुरा, ताजपुरा, फरखाबाद, शादीपुरा में बादल खुलकर बरसे। टाउनशिप, कोट लखपत, पीको रोड पर भी मूसलाधार बारिश हुई। जबकि गुलबर्ग में रिकॉर्ड 68 मिलीमीटर बारिश बरसी। मुगलपुरा 56, जौहर टाउन में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश का सिलसिला 5 अगस्त तक चलेगा। शहर में होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। जौहर टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी में बारिश हुई। मुगलपुरा, ताजपुरा, फर्रुखाबाद, शादीपुरा में बादल खुलकर बरसे। टाउनशिप, कोट लखपत, पीकू रोड पर भी मूसलाधार बारिश हुई। गुलबर्ग हेड ऑफिस में 63 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 53, ताजपुरा में 36 मिलीलीटर, निश्तर टाउन में 18.4, चौक नागजा में 15.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 3.2, फर्रुखाबाद में 19.8 मिलीलीटर, गुलशन रावी 5.2, इकबाल टाउन में 15 मिलीलीटर बारिश हुई। त्रिपुरा 55.8, सगिया में 9.6 मिलीलीटर, कहना में 19.2, मनावा में 44.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 15 अगस्त तक चलेगा। मूसलाधार बारिश के बाद नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, हैदर रोड पर 1 फीट तक पानी जमा। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में 1.5 फीट तक पानी खड़ा हुआ। बारिश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव। फिरोजपुर रोड, गुलबाग मेन बुलेवार्ड, केनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रही। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, हैदर रोड पर 1 फुट तक पानी जमा हो गया। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में 1.5 फुट तक पानी खड़ा हुआ। पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के पौष इलाके मॉडल टाउन का सी ब्लॉक भी पानी पानी हो गया। पानी के बायस लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बाद शहर की मुताद्दिद शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जौहर टाउन, बुरकी रोड, बादामी बाग, इकबाल टाउन, चौबुर्जी चौक पर बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक का दबाव रहा। अनारकली, मुजंग, माल रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। निकलसन रोड, सर्कुलर रोड पर भी ट्रैफिक फंसी रही। बेगम कोट समेत गुलबर्ग और जेल रोड पर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में 9 हॉर्न जोन्स पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। अस्पतालों, तालीमी इदारों, रिहायशी इलाकों में हॉर्न बजाने पर पाबंदी मजीद मौसर बनाई जाएगी। माहौलियाती आलूदगी और शोर कम करने के लिए 9 हॉर्न जोन्स की असर 9 निशानदही की जाएगी। टीपा को मियारी 9 हॉर्न जोन साइन बोर्ड नस्ब करने की सिफारिश। अस्पतालों, तालीमी इदारों और रिहायशी इलाकों में हॉर्न बजाने पर पाबंदी मजीद मौसर बनाई जाएगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ सेहत के लिए शोर की आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम तेज करने का फैसला। लाहौर में साइलेंस 9 हॉर्न जोन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। CTO लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी ने डिप्टी कमिश्नर से 9 हॉर्न जोन की ताज़ा फहरिस्त मांग ली। मुराफ़े में कहा गया है कि माहौलियाती आलूदगी और शोर कम करने के लिए 9 हॉर्न जोन की असर 9 निशानदही की जाएगी। टीपा को शहर भर में मयारी 9 हॉर्न जोन साइन बोर्ड नस्ब करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर मौसूल शिकायत के बाद 9 हॉर्न जोन पर कार्रवाई मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की मद में बेकायद किया। 1 अरब 91 करोड़ 92 लाख से ज़ायद की अदम वसूली का इंकशाफ। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से चार्जेस पर वक्त वसूल नहीं किए गए। ऑडिट रिपोर्ट ने कलई खोल दी। ऑडिट हुकाम की रिकवरी तेज करने की हिदायत। माली साल 2022 और 2023 की ऑडिट रिपोर्ट ने वासा की इंतजामी गिरफ्त की कलई खोल दी। सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की मद में 1 अरब 91 करोड़ 92 लाख से जायद की अदम वसूली का इंकशाफ सामने आया है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों से सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस बर वक्त वसूल नहीं किए गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों पर सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की वसूली लाजमी थी। 348 स्कीमों में से 227 के डिजाइन वासा ने मंजूर किए, मगर चार्जेस की मुकम्मल वसूली ना हो सकी। वासा लाहौर के मुताबिक 170 हाउसिंग स्कीमें मुख्तलिफ कानूनी और स्पॉन्सरशिप मसाइल के बाइस ना दहिंदा हैं। महकमाना जवाब के मुताबिक 248 स्कीमों से तकरीबन 35 करोड़ 71 लाख वसूल किए जा चुके। तकरीबन 8 अरब 57 करोड़ रुपए की मजीद रिकवरी का अमल जारी है। नोटिस और कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। ऑडिट हुकाम ने वासा को रिकवरी तेज करने की हिदायत की है। वासा को मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने
करने और जिम्मेदार अफसरान का तयन करने का हुक्म भी दिया गया है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक रिकवरी न होने से वासा को माली मुश्किलात का सामना है। अदम रिकवरी से सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजाफी बोझ भी बढ़ रहा है। चौक नाखुदा पर अंडरपास मंसूबा फंड्स की कमी का शिकार है। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी है। अंडरपास का 2 अरब 25 करोड़ से ज्यादा का PC1 मंजूरी के लिए अथॉरिटी में भेजा गया था। एलडीए फंड्स काबीना से बतौर ग्रांट इन एड लेने की मंजूरी लेगा। एलडीए का शुमाली लाहौर में चौक नाखुदा पर अंडरपास मंसूबा फंड्स की कमी के बाइस मुश्किलात का शिकार। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मंसूबा मंजूर करके एक मरतबा फिर हुकूमत पंजाब से ग्रांट इन एड मांगने की मंजूरी दे दी। एलडीए ने चौक नाखुदा अंडरपास का 2 अरब 25 करोड़ से जायद का PC1 मंजूरी के लिए अथॉरिटी में भेजा था। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे का PC1 मंजूर करके फंड्स ग्रांट इन एड के तहत मांगने का फैसला दिया। एलडीए 2 अरब 25 करोड़ से जायद के फंड्स काबीना से बतौर ग्रांट इन एड लेने की मंजूरी लेगा। एलडीए ने शुमाली लाहौर, मिस्री शाह, चौक नाखुदा और शादबाग में ट्रैफिक मैनेजमेंट का मंसूबा तैयार किया था। मंसूबा हुकूमत पंजाब को इरसाल किया गया, जिस पर महकमा खजाना ने ऑन सोर्स फंड्स इस्तेमाल करने की हिदायत की। एतराज के बाद एलडीए ने मंसूबा 2 हिस्सों में तकसीम करके महकमा हाउसिंग से मंजूर करा लिया। हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स की तकरीबात दूसरे रोज़ भी अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन दाता दरबार पहुँचे। लंगर, दूध की सबील, महाफिल नात, कवालियाँ और दीगर रूहानी तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। हज़रत दाता अली हजवेरी के 983 में सालाना उर्स के दूसरे रोज़ दाता दरबार पर अकीदतमंदों का गैर मामूली रश देखने में आया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले ज़ायरीन ने मज़ार पर हाज़री दी, फातह ख़्वानी की और मुल्की सलामती, अमन इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। दरबार में क़िरात, ज़िक्र दुआ, महफिल नात, महफिल समा और दीगर रूहानी इज्तिमाअत का इनक़ाद किया गया। ज़ायरीन की खिदमत के लिए लंगर, ठंडे पानी और नज़र न्याज का सिलसिला भी मुसलसल जारी रहा। मीठा दूध नलकों और पैकेट्स के जरिए हजारों अफराद में तकसीम किया गया। सबील के मुंतज़मीन का कहना है कि उर्स के 3 रोज के दौरान लाखों लीटर दूध ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। रोटियों पे पीने के लिए भी देते हैं और यहाँ से बांट के लिए भी देते हैं। ये दूध बांट रहे हैं। 3 पैकेट दे रहे हैं औरतों को और 2 पैकेट दे रहे हैं आदमियों को। ये भी 3 इनको भी जा रहे हैं। और जो टूटियों में आ रहा होता है वो कितना? टूटियों में भी ऐसे ही जा रहा है, वो गिलासों में से पी रहे हैं, जितना मर्जी पिए। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स, CCTV कैमरास और इजाफी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। शटल सर्विस का इंतजाम किया खवातीन और बुजुर्ग हजरात के लिए। हमने की तमाम एंट्रेंस पॉइंट्स के ऊपर 4 जगह पे SMDs लगाई, जहाँ पे 7 बजे से रात 1 बजे तक लाइव दुआ और सारी तकरीब की लाइव कवरेज चलेगी। सिक्योरिटी के 5000 पर्सोनल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बेतहा सपोर्ट है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। दाता दरबार पर उर्स की रूह परवर तकरीबात, अकीदतमंदों की आमद और खिदमत खल्क के मुख्तलिफ इंतजामात भरपूर अंदाज में जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के दौरान रशीद इवेंट कॉम्प्लेक्स बिलालगंज में महफिल समा का इनक़ाद किया गया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुआवने खुसूसी वज़ीर आला अली डार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान, मैनेजर दाता दरबार हसन रिजवान, कन्वीनियर समा कमेटी मलिक आबिद समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। मुआवने खुसूसी और चेयरमैन अमूर मजहबी कमेटी अली डार ने कहा कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। तामीराती कामों की वजह से महफिल समा को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। आज वो जिम्मेदारी उनकी सरपरस्ती में अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पे डाली है और माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मेंबरान मजहबी अमूर कमेटी, वो टीम इतनी अच्छी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन तरीके से हम ये फराइज अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी इन फराइज की अदायगी में बरकत डाले। महफिल समा में मुल्क भर से कबाल हज़रात अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। दरबार के तराफ में दिन भर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल रखा गया। कैमरा टीम के साथ शाहिद सुप्रा, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को डिजिटल कर दिया गया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर बदरुल इस्लाम का कहना है कि 10वीं जमात के रिजल्ट कार्ड उम्मीदवारान घर बैठे PDF फॉर्म में ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे और तलबा की तमाम शिकायत का इजाला AI चैट के जरिए किया जाएगा।
لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا سفر جاری ہے۔ بورڈ کے تمام سسٹم کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین لاہور بورڈ پروفیسر بدر الاسلام کا کہنا ہے کہ 10ویں کے رزلٹ امیدوار گھر بیٹھے PDF فارم میں آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ رزلٹ کارڈز جو ہیں وہ ڈیجیٹل فارم میں اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے۔ پرٹیکولرلی جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ یہ رزلٹ جو ہماری ویب سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے PDF کی فارم میں، اور ہارڈ فارم کے رزلٹس کی جو جیسے کنونشنل طریقہ چل رہا تھا وہ بھی رہے گا، موجود رہے گا، اور اسٹوڈنٹس کے رزلٹ ہارڈ فارم میں بھی ان کے رسپیکٹو اسکولز میں اور کالجز میں ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ سو یو کین سے دیٹ اٹس اے ہائبرڈ موڈ آف آپریشن، جس میں فوری طور پہ رزلٹ کو لینے کے لیے اسٹوڈنٹ PDF فارم میں اس رزلٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکے گا، پرنٹ کر سکے گا۔ چیئرمین بدر الاسلام نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تعلیمی بورڈ نے نتائج کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ امیدوار اپنی شکایات براہ راست چیٹ بورڈ پر درج کرا سکیں گے۔ اب امیدوار کو آفس آنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ اس وقت مکمل ڈیجیٹل کے طور پر لاہور بورڈ رول ماڈل بن کر ابھر رہا ہے۔ قبل ازیں امیدواروں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے بورڈ آفس سے بے شمار شکایات رہتی تھیں۔ چیئرمین لاہور بورڈ پروفیسر بدر الاسلام نے بتایا کہ AI چیٹ سے شکایات کا ازالہ اور امیدواروں کی سہولت کے لیے جلد بورڈ ایپ کو بھی لانچ کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا مشہود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ لاہور میوزیم کی عالمی معیار کے مطابق بحالی کا منصوبہ، میوزیم کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے لیے پری کوالیفیکیشن نوٹس۔ منصوبے کی تخمینہ لاگت 1,43,70,00,000 مقرر کی گئی ہے۔ IDF اتھارٹی نے باقاعدہ بٹس طلب کر لیں۔ تاریخی ورثے کا تحفظ، بحالی اور عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن ہوگی۔ میوزیم کی عالمی معیار کے مطابق بحالی، تحفظ اور اپ گریڈیشن کا منصوبہ IDF نے پیش رفت کرتے ہوئے پری کوالیفیکیشن نوٹس جاری کر دیا ہے۔ منصوبے کی تخمینہ لاگت تقریباً 1,43,70,00,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جس کے لیے اہل تعمیراتی کمپنیوں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ منصوبے کے تحت سول، آرکیٹیکچرل، پلمبنگ، الیکٹریکل، مکینیکل، فائر فائٹنگ اور بیرونی ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے، جبکہ تمام ضروری تعمیراتی سامان، مشینری، فارم ورک اور افرادی قوت بھی فراہم کی جائے گی۔ نوٹس کے مطابق صرف پاکستان انجینئرنگ کونسل کی کیٹیگری C1 یا اس سے اعلیٰ درجے کے جنرل کنٹریکٹرز درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ درخواستیں جمع کرانے اور کھولنے کی آخری تاریخ 25 اگست 2026 مقرر کی گئی ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کے لیے خود تشخیص کرنے والوں کے لیے بڑی رعایت، سیلف اسیسمنٹ کرنے والوں کو 30 ستمبر تک 10% رعایت ہوگی۔ پورا سال 5% ٹیکس ادائیگی پر رعایت ہوگی۔ کرپشن، بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے خود کا تشخیص کا قانون لاگو کیا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کے لیے خود تشخیص کرنے والوں کے لیے ریلیف، سیلف اسیسمنٹ کرنے والوں کو پورا سال 5% رعایت دی جائے گی۔ سیلف اسیسمنٹ کرنے والوں کو 30 ستمبر تک 10% رعایت ہوگی۔ ایکسائز حکام کے مطابق پرانے پراپرٹی ٹیکس دہندگان اپنی پراپرٹی کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں۔ شہری نئے پراپرٹی یونٹ کو شامل کرنے کے لیے ایکسائز کی ویب سائٹ پر جا کر خودکار تشخیص اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل DG ایکسائز احمد سعید کا کہنا ہے کہ کرپشن، بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے خودکار تشخیص کا قانون لاگو کیا گیا ہے۔ حکومت کی منظوری کے بعد سیلف اسیسمنٹ پر رعایت کا آغاز کر دیا گیا۔ آیا آپ کو بتائیں کہ رویالٹی نہ ملنے پر پبلشرز نے نئی درسی کتب تیار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پیکٹا سے بروقت رویالٹی کی ادائیگیاں یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیکٹا نے پبلشرز کو مرحلہ وار رویالٹی ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب GC یونیورسٹی کا ڈگری پروگرامز کی فیسوں میں 60% کمی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منتخب شعبہ جات کی سیمسٹر فیس 68,000 سے کم کر کے 30,000 کی جائے گی۔ کروڑوں روپے رائلٹی نہ ملنے پر پبلشرز نے نئی درسی کتب تیار کرنے سے انکار کر دیا۔ پیکٹا نے پبلشرز کو مرحلہ وار رائلٹی ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ پبلشرز کو 2022 سے اب تک رائلٹی کی مد میں کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کی جانی باقی ہیں۔ کروڑوں روپے رائلٹی نہ ملنے پر پبلشرز کی جانب سے پرائمری کی کتابیں تیار کرنے سے انکار کیا گیا۔ پبلشرز کا کہنا ہے کہ پیکٹا بروقت رائلٹی کی ادائیگیوں کو یقینی بنائے۔ پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ جلد تمام پبلشرز کو رائلٹی کی مد میں ادائیگیاں کر دی جائیں گی۔ لاہور بورڈ کو ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ 10ویں کے رزلٹ کارڈ امیدواران گھر بیٹھے آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تعلیمی بورڈ نے نتائج کو جدید خطوط پر استوار کر دیا۔ امیدوار اپنی شکایات براہ راست چیٹ بورڈ پر درج کر سکے گا۔ دوسری جانب GC یونیورسٹی کا مختلف ڈگری پروگرامز کی فیسوں میں 60% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منتخب شعبہ جات کی سیمسٹر فیس 68,000 سے کم کر کے 30,000 کی جائے گی۔ آرکیالوجی، فارسی، اردو، ہسٹری سمیت دیگر 10 شعبے شامل ہیں۔ رعایت
سہولت اولڈ اور نیو دونوں کیمپسز میں دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ شعبہ جات میں داخلوں کی شرح نسبتاً کم تھی۔ طلبہ کو مالی رکاوٹوں سے آزاد ہو کر معیاری تعلیم حاصل کرنے کے بہتر مواقع فراہم ہوں گے۔ اور یہاں ہم کو بتائیں کہ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ MRI اور CT اسکین خریدنے کا منصوبہ بدستور ادھورا، 88 کروڑ کی ضرورت صرف 10 کروڑ مختص کر کے خانہ پوری کی گئی۔ مکمل فنڈز نہ ملنے کے باعث MRI اور CT اسکین خریداری نہیں ہو سکے گی، مریض دیگر اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ذہنی امراض کا شکار مریضوں کے لیے MRI اور CT اسکین مشینوں کی خریداری سرد خانے کی نظر ہو گئی۔ مریض MRI اور CT اسکین کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے لیے MRI اور CT اسکین خریدنے کا منصوبہ بدستور ادھورا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں MRI اور CT اسکین خریداری کے لیے 88 کروڑ کی ضرورت ہے، جبکہ رواں مالی سال میں MRI اور CT اسکین خریداری کے لیے صرف 10 کروڑ مختص کر کے خانہ پوری مکمل کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مکمل فنڈز نہ ملنے کے باعث MRI اور CT اسکین خریداری نہیں ہو سکے گی۔ MRI اور CT اسکین مشین نہ ہونے سے ذہنی مریضوں کو دوسرے ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر کے آدھے سے زائد ٹاؤنز مستقل سب رجسٹرار سے محروم، 9 ٹاؤنز میں صرف مستقل 4 سب رجسٹرار تعینات۔ سمرآباد، داتر ٹاؤن، واہگہ، شالیمار، نشتر ٹاؤن سب رجسٹرار سے محروم۔ پراپرٹی رجسٹری کے معاملات متاثر ہیں، معاملات اضافی چارج سے چلائے جانے لگے۔ شہر کے 9 ٹاؤنز میں سب رجسٹرار کی شدید کمی کے باعث پراپرٹی رجسٹری کا نظام دباؤ کا شکار ہے۔ شہر کے 9 ٹاؤنز کے لیے صرف 4 مستقل رجسٹرار تعینات ہیں، دیگر ٹاؤنز اضافی چارج پر چلائے جا رہے ہیں۔ سمرآباد، داتا گنج بخش، واہگہ، شالیمار اور نشتر ٹاؤن میں مستقل سب رجسٹرار تعینات نہیں۔ عزیز بھٹی ٹاؤن کے سب رجسٹرار کے پاس واہگہ اور شالیمار ٹاؤن کا اضافی چارج بھی موجود ہے، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن کے سب رجسٹرار کو نشتر ٹاؤن کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ سمرآباد ٹاؤن کا اضافی چارج سب رجسٹرار راوی ٹاؤن کو سپرد کیا گیا ہے، جبکہ داتا گنج بخش ٹاؤن کا اضافی چارج جنرل اسسٹنٹ ریونیو کو دیا گیا ہے۔ شہریوں اور متعلقہ حلقوں کے مطابق سب رجسٹرار کی کمی کے باعث رجسٹری کے عمل میں تاخیر، دفاتر پر رش اور ای رجسٹریشن نظام پر اضافی دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پروکیورمنٹ اور سروس ڈیلیوری مانیٹرنگ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں PMU کا قیام گھٹائی میں پڑ گیا۔ PMU کے قیام کے لیے 45.5 کروڑ روپے درکار ہیں۔ اب تک صرف 5.5 کروڑ مل سکے۔ رواں مالی سال میں PMU کے لیے صرف 10 کروڑ روپے مختص پلاننگ اور سروس ڈیلیوری متاثر ہونے لگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں پروکیورمنٹ، ڈیولپمنٹ، پلاننگ، سروس ڈیلیوری، مانیٹرنگ کے لیے PMU کا قیام کھٹائی میں پڑ گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے PMU کا منصوبہ بنایا گیا۔ PMU کے قیام کے لیے 45.5 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ ہے۔ گزشتہ مالی سال میں PMU کے قیام کے لیے صرف 5.5 کروڑ مل سکے۔ رواں مالی سال میں PMU کے لیے صرف 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں حصص کار کے فقدان سے پروکیورمنٹ، پلاننگ اور سروس ڈیلیوری متاثر ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے تحت پروکیورمنٹ، ڈیولپمنٹ، پلاننگ، سروس ڈیلیوری، مانیٹرنگ کے لیے متعلقہ ماہرین کی خدمات لی جانی تھیں، لیکن اس حوالے سے مطلوبہ فنڈز ہی میسر نہیں آ سکے۔ سرکاری نرخنامے میں دالیں 65 روپے تک سستی، دال مونگ چھلکا 345 سے کم ہو کر 280 روپے فی کلو پر آ گئی۔ کالے چنے، دال چنا بیسن کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی ہو گئی۔ دال چنا باریک، دال مسور 210 روپے کلو مقرر۔ سرکاری لسٹ میں دودھ 170 اور روٹی کی قیمت 14 روپے پر برقرار ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو گئی۔ متعدد دالوں اور بیسن کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ اشیاء خورنوش کی نئی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو نئے نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کے مطابق دال مونگ چھلکے والی کی قیمت 345 روپے سے کم ہو کر 280 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ بیسن کی قیمت 230 روپے سے کم کر کے 210 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ دال چنا باریک، دال چنا اسپیشل، دال مسور امپورٹڈ اور کالا چنے کی مختلف اقسام کی قیمتوں میں بھی 10 سے 20 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین OPF سید قمر رضا نے کوئن انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں OPF اور گرین انرجی گروپ کے اشتراک سے پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین اکنامک زون کی تجویز پر آمادگی کا اظہار کیا اور عمل درآمد کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی براعتی پیکج کا بھی اعلان کیا۔
گرین انڈسٹریل زون کے قیام سے 18,000 سے زائد افراد کو جدید روزگار ملنے اور سالانہ 5.6 ارب روپے آمدن کی توقع ہے۔ گرین اکنامک زون میں سولر، ونڈ، ہائیڈرو، گراؤنڈ سورس انرجی، بیٹری سٹوریج اور HPO بیک اپ سسٹمز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جدید کلین انرجی انفراسٹرکچر کے ذریعے کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی اور نیٹ زیرو اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ فلیٹس ہوٹل میں امپیریل ہوٹل مینجمنٹ سروسز اور ایمریٹس مال اینڈ ریزیڈنسی کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کا مقصد ہوٹل مینجمنٹ کے شعبے میں جدت اور معیار کو فروغ دینا ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر ڈائریکٹر آپریشنز امپیریل ہوٹل مینجمنٹ سروسز ارشاد بی انجم اور چیئرمین اسد اطاری نے دستخط کیے۔ فلیٹس ہوٹل میں امپیریل ہوٹل مینجمنٹ سروسز اور ایمریٹس مال اینڈ ریزیڈنسی کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب کے دوران دونوں اداروں کے نمائندگان نے اس شراکت داری کو ہوٹل انڈسٹری کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ ارشاد بی انجم نے کہا، فلیٹس ہوٹل اس سال مزید وسعت اختیار کر رہا ہے اور مختلف مقامات پر اس کے 3 نئے ہوٹل کھولے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمریٹس مال اینڈ ریزیڈنسی کے ساتھ ہونے والے یہ شراکت داری ایک بڑا اور اہم منصوبہ ہے۔ ڈرائیون روڈ پر بننے والے ایمریٹس مال اینڈ ریزیڈنسی پروجیکٹ میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ سروسز فلیٹی ہوٹل فراہم کرے گا۔ اسد صاحب نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ ہماری سب سے خوبصورت، سب سے بڑی جو ہوٹل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اپنا ڈرائیون روڈ کے اوپر کبیر ٹاؤن میں آ رہا ہے۔ اس کے تقریباً 140 ہوٹل رومز ہیں، اس کے علاوہ 250 اپارٹمنٹس ہیں۔ تو میں شکر ادا کروں گا اسد صاحب کے، انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، انہوں نے ہمارا نام پہ کیا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی ہم ان کی ایکسپیکٹیشن پہ اتریں، اور ہمارے ماشاءاللہ اس ہمارے آلموسٹ 9 ہوٹل کھل چکے ہیں اور اسی سال ہمارے 3 اور ہوٹل کھل جائیں گے۔ چیئرمین اسد اطاری نے کہا، فلیٹس ہوٹل کے معیاری خدمات اور پیشہ ورانہ مہارتوں پر مکمل اعتماد ہے، اسی لیے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا۔ فلیٹس ہوٹل والوں کے ساتھ الحمدللہ ایمریٹس مال اینڈ ریزیڈنسی جو رائیون روڈ کا سب سے بڑا ہائی رائز 19 سٹوری بلڈنگ جو کہ 10.5 کنال پر مشتمل ہے اور کنسٹرکشن تیزی سے جاری ہے، اس میں الحمدللہ فلیٹس کے ساتھ ہمارا MOU ہو رہا ہے، جو کہ فلیٹس کے لیے بھی سب سے بڑا ایک پروجیکٹ جو کہ 400 جو ہے نا پلس رومز پر جو مشتمل ہے، نیچے پورا ایک مال ہے، تو اس میں جو ہے نا ضروریات زندگی 50 پلس اس میں ایمینٹیز بھی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ فلیٹس والوں کی ہم نے خدمات لی ہیں، انہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے۔ تقریب میں شریک دیگر شرکا نے بھی معاہدے کو مستقبل میں ہوٹل مینجمنٹ کی ترقی کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42۔